بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو حرام روزے۔ آپ کی توجہ اس امر کی جانب دلوائی کہ کچھ واجب روزے ہیں اور کچھ حرام روزے، اور اسی طریقے سے کچھ مستحب اور کچھ مکروہ روزے۔ اب تک آپ کی خدمت میں واجب روزوں کو بیان کیا گیا۔ اس ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے حرام روزے۔ سب سے پہلے مرحلے میں جس حرام روزے کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو امام حسین سے بغض اور نفرت کا اظہار کرے، یزید سے اور بنو امیہ سے مودت کا اظہار کرتے ہوئے عاشور کے دن روزہ رکھے۔ عاشور کا روزہ بغیر بغض امام حسین کے اور بغیر مودت یزید کے مکروہ ہے، لیکن اگر اس نیت سے کوئی روزہ رکھے کہ امام حسین پر ظلم ہوا، یا یزید دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوا، یا امام حسین کی شہادت کی خوشی ہو اور بنو امیہ کے بظاہر جیتنے کی خوشی ہو، اب اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ وہی روزہ ہے کہ جس کی ابتدا بنو امیہ نے کی اور بعد میں ایوبیوں نے اس روزے کا پرچار کیا، اور خصوصاً عاشور کے دن کے لیے ایک مشہور و معروف نام دیا، اور وہ تھا عید الظفر، یعنی عاشور کا دن کامیابی کی عید کا دن ہے۔ اور پورے اس خطے میں کہ جہاں جہاں پر ایوبیوں کی حکومت تھی اور بعد میں عثمانیوں کی حکومت تھی، یہ رسم مشہور ہو گئی کہ عاشور کے دن روزہ رکھا جائے۔ اگلے مرحلے میں یعنی دوسری قسم حرام روزے کی ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ۔ یعنی اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ آج کا دن عید الفطر کا دن ہے، یا یہ کہ کسی کو یقین ہو جائے کہ آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اگر کسی نے آخر رمضان سمجھتے ہوئے روزہ رکھ لیا اور بعد میں علم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ آج عید کا دن ہے، تو اس پر واجب ہے کہ اپنا روزہ توڑے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ روزہ میں نے رکھ لیا ہے، 4-6 گھنٹے گزر گئے، اس کو مکمل کر لوں، تو یہ مکمل کرنا حرام ہے اور گناہ ہے۔ تیسری قسم حرام روزے کی ہے اس حاجی کے لیے کہ جو منی میں ہے 11، 12 اور 13 یعنی ایام تشریق ذی الحجہ کے روزے۔ لیکن اگر کوئی حج پہ نہیں ہے، اپنے شہر میں ہے، تو اس کے لیے روزے رکھنا حرام نہیں۔ چوتھی قسم حرام روزے کی یوم الشک کی۔ یوم الشک سے کیا مراد؟ آج کے دن کے بارے میں شک ہے کسی کو کہ آخر رمضان ہے، آخر شعبان ہے یا اول رمضان، اور پھر اس نیت سے روزہ رکھے کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس نیت سے بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ بلکہ ایسے شخص کو کہ جسے شک ہو آخر شعبان اور اول رمضان میں، تو وہ روزہ رکھے، کوئی قضا روزہ رکھے یا مستحب روزے کی نیت سے روزہ رکھے۔ اب اگر اسے دن میں ثابت ہو گیا کہ آج اول رمضان تھی، تو یہ اس کا رمضان کا روزہ مانا جائے گا، لیکن جب تک یقین نہ ہو جائے وہ رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر سکتا۔ حرام روزے کی پانچویں قسم وہ یہ کہ اگر کوئی منت مانے کسی حرام کام کے لیے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں حرام ایسی ہیں کہ جن کو حلال سمجھا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، جب بھی حرام کی بات ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں فقط شراب اور سور آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں حرام ہیں،
مثال کے طور پہ رقص، موسیقی، گانا بجانا. فرض کریں کسی نے کوئی فلم بنائی یا کوئی گانوں کا البم تیار کیا اور اب وہ منت مان لے کہ اگر یہ میرا البم کامیاب ہوا یا یہ میری فلم کامیاب ہوئی تو میں ایک دن روزہ رکھوں گا. بس اس حرام کام کے لیے اگر منت مانی روزے کی تو یہ روزہ رکھنا بھی حرام ہے. البتہ اس جانب توجہ رہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی منت اور نظر کی جانب توجہ دلائی جائے گی کہ منت اور نظر کے لیے ضروری ہے کہ زبان پر صیغے کو جاری کیا جائے. یعنی فرض کریں کہ کوئی شخص بیمار ہے اپنی صحت یابی کے لیے یا کسی شخص کا بچہ بیمار ہے اس کی صحت یابی کے لیے اگر وہ نظر کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کرے کہ یا اللہ اگر میرا بچہ شفایاب ہو گیا، صحت مند ہو گیا تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا. یہ ہوگی منت. لیکن فقط ذہن میں سوچ لینا یا کسی دوسرے نے ہماری جانب سے منت مان لی تو یہ نہ منت مانی جائے گی اور نہ ہی نظر مانی جائے گی. چھٹی قسم حرام روزے کی ہے صوم الصمت. یعنی اگر کوئی روزہ رکھے اس نیت سے کہ میں خاموش رہوں گا تو خاموشی کا روزہ رکھنا حرام ہے. اب چاہے وہ 1 گھنٹے کی نیت سے رکھے، چاہے 10 گھنٹے کی نیت سے رکھے، اور چاہے صبح سے شام تک یعنی اول فجر سے اول رات تک کی نیت کرے اور کہے کہ میں اس دوران نہیں بولوں گا، تو اس قسم کا روزہ یعنی صوم الصمت خاموشی کا روزہ حرام ہے. حرام روزے کی 7ویں قسم ہے صوم الوصال. صوم الوصال سے کیا معنی؟ یعنی ایسا روزہ جو ملا دیا جائے یا ملانے والا روزہ. اب یہاں پہ سوال ہوگا کیا ملانے والا اور کیا ملا دیا جائے؟ تو پہلے مرحلے میں تو وصل اور وصال کی جانب توجہ رہے کہ وصل کے معنی ملانا، اسی طریقے سے وصال کے معنی ملنا یا ملانا. اسلام میں جو روزے کے اوقات بیان ہوئے ہیں وہ اول فجر سے اول رات تک، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو مکمل کرو رات تک. یعنی جیسی رات کی ابتدا ہو، وہ رات کی ابتدا کب ہوگی؟ مغرب کے بعد. لہذا ہمارے ہاں جو احتیاط کی جاتی ہے وہ فوراً غروب پر روزہ نہیں کھولا جاتا بلکہ انتظار کیا جاتا ہے کہ رات کی ابتدا ہو. تو یہ تو ہے اسلامی وقت، اول فجر سے اول رات تک. اگر کوئی ایسا روزہ رکھے کہ فجر سے فجر تک تو کہا جائے گا اس نے 2 فجروں کو ملا دیا، 2 فجروں کو وصل کر دیا. ایسے روزے کو کہا جائے گا یوم الوصال اور یہ روزہ حرام ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اس فجر کو اگلی مغرب تک یعنی آج کے فجر سے اس مغرب تک روزہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اس فجر سے اگلی مغرب تک کا روزہ رکھے، یعنی اس فجر کو ملا دے اگلی مغرب سے، یا یہ کہ روزہ رکھے مغرب تک اور پھر اس مغرب کو ملا دے اگلی مغرب تک، اور دونوں صورتوں میں نتیجہ ہوگا کہ روزہ 2 دن کا ہو گیا، تو یہ روزہ بھی حرام مانا جائے گا. 8ویں قسم حرام روزے کی کہ جب ماں باپ کو اذیت ہو اور ماں باپ نے اجازت نہ دی ہو اور ان کے بچے چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو روزہ رکھیں. البتہ یہاں توجہ رہے کہ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، اور جب بھی ماں باپ کو اذیت ہو روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن کون سا روزہ؟ مستحب روزہ. لیکن اگر کسی کے ماں باپ کو اذیت ہو بچوں کے روزہ رکھنے سے ماہ رمضان میں، تو یہاں ماں باپ کی اذیت کو نہیں دیکھنا ہے. یا بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اس کے برخلاف اگر ماں باپ کا حکم ہو تو ان کی بات کو نہیں ماننا ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ مستحب روزے کا حکم بھی اللہ کا ہے تو کہا جائے گا مستحب روزے واجب نہیں ہیں، مستحب روزے مستحب ہیں. اور مستحب کا معنی کیا؟ کہ اگر کر لیا کام تو بہتر ہے لیکن اگر نہ کیا تو کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پہ رجب کے روزے واجب نہیں ہیں. اب اگر کوئی بچہ رجب کے روزے رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ماں باپ راضی ہوں اور ان کو اذیت نہ ہوتی ہو. بس اگر ماں باپ
منع کر دیں اور ان کو اذیت ہوتی ہے اس روزے سے، تو کہا جائے گا اس بچے کے لیے کہ تم پر روزے رکھنا حرام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مستحب روزے واجب نہیں ہیں، لیکن اگر ماہ رمضان میں ماں باپ راضی نہ ہوں تو یہاں پر بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے، البتہ جان بوجھ کے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے والدین کو اذیت ہو، مثال کے طور پہ سحری پہ اٹھے اور اس طریقے سے اٹھے کہ ماں باپ کی آنکھ کھلے۔ اب اگر وہ بہت خاموشی سے اٹھتا ہے، بڑے آرام سے سحری کرتا ہے، لائٹ آن نہیں کرتا ہے، کسی قسم کا شور نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو، ہمیں تمہارے روزے سے اذیت ہوتی ہے، تو ماہ رمضان کے واجب روزے یا کسی بھی واجب روزے کے بارے میں ماں باپ کا حکم نہیں ماننا ہے، بلکہ وہاں پر اللہ کے حکم کو مقدم کرنا ہے۔ حرام روزے کی نویں قسم ہے بیوی کا روزہ، جب اس روزے کی وجہ سے شوہر کو اذیت ہو یا اس کا حق پامال ہو اور شوہر راضی نہ ہو۔ البتہ یہاں بھی اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے ایسے روزے کے بارے میں کہ جو واجب نہیں تھا، لہذا پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ جو گفتگو ہم نے بچوں کے روزے کے بارے میں کی کہ جب والدین کو اذیت ہو اور راضی نہ ہوں، تقریباً وہی موضوع ہے بیوی اور شوہر کے بارے میں، البتہ بیوی کے بارے میں احتیاط کی جاتی ہے کہ روزہ حرام ہے، لیکن کون سا روزہ کہ جب روزہ رکھنا واجب نہ ہو۔ بس اگر کوئی شوہر کہے کہ مجھے تمہارے روزے سے اذیت ہو رہی ہے رجب کے، تو یہاں اسے رجب کا روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن اگر شوہر کہے کہ رمضان کے روزے سے مجھے اذیت ہو رہی ہے، تو رمضان کے روزے کے بارے میں شوہر کی بات کو نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے رمضان کے روزے کے بارے میں یا کسی اور واجب روزے کے بارے میں حکم ہے، لہذا وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مقدم ہے، اور شوہر کی اجازت یا وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے، یا اسے اذیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کا حق ضائع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ماہ رمضان کا روزہ ہر حال میں رکھنا ہے۔ حرام روزے کی 10ویں قسم ہے مسافر کا روزہ، لیکن کون سا مسافر؟ انشاءاللہ قصر کے مسائل جب بیان ہوں گے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، یا یہ کہ آپ حضرات توضیح المسائل میں دقت کریں کہ جب بھی نماز قصر ہو جائے اور جب بھی روزے قصر ہو جائیں، البتہ نماز اور روزے قصر ہونے کی شرائط ہیں، یعنی جب بھی وہ شرائط پائی جائیں اور نماز اور روزہ قصر ہو جائے تو ایسے مسافر کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ حرام روزے کی 11ویں قسم ہے ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا کہ جس کے لیے روزہ یا بیماری کی بہت زیادہ شدت کا سبب بنے، یا اس کی موت کا سبب بنے، یا جسم کے کسی اہم عضو کے ضائع ہونے کا سبب بنے۔ فرض کریں کہ روزہ رکھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میری شوگر اتنی زیادہ کم ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، کیونکہ میں روزے میں دوا نہیں کھا سکوں گا، دن میں 4 یا 5 دفعہ دوا کھانا ضروری ہے، یہ میری بیماری بڑھ جائے گی، جان نہیں جائے گی لیکن بہت شدید ہو جائے گی، بہت شدید بیماری۔ فرض کریں کہ گردوں کا انفیکشن ہے، السر ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ السر بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور ایسی بیماری کہ جس میں جان نہیں جا رہی لیکن بیماری بڑھ بہت جائے گی۔ اور تیسری مثال جو ہم نے دی کہ کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ، فرض کریں کسی کے 2 گردوں میں سے ایک خراب ہے، اب اگر یہ ایک گردہ خراب ہو جائے اس کی جان نہیں جائے گی، لیکن آیا اس ایک گردے کو کہ جس میں انفیکشن ہے یا کوئی اور پرابلم ہے اور پراپر طریقے سے ہمیں دوا کھانی ہے، کیا اس ایک گردے کو جان بوجھ کے ضائع کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ ایک گردہ ضائع ہونے سے جان نہیں جائے گی، بے شک جان نہیں جائے گی، لیکن اس گردے کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ اب فرض یہ کرتے ہیں کسی کا ایک گردہ بالکل صحیح ہے، دوسرے گردے کا پرابلم ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرا ایک گردہ بیکار ہو جائے گا، یا پانی کم پہنچنے کی وجہ سے یا باقاعدگی سے دوا نہ کھانے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے گردہ بیکار ہو جائے گا، تو ایسی صورتوں میں ایسے شخص کے لیے یا ایسے مریض کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ معمولی سے نزلے بخار میں یا کھانسی میں کہ جب دوا سحری میں بھی کھائی جا سکتی ہو، افطار میں بھی کھائی جا سکتی ہو، اور پھر آدھی رات کو بھی کھائی جا سکتی ہو، اور عام طور پہ یہ انفیکشن خود بخود بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض
انفیکشن، وائرل انفیکشن بغیر دوا کے بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی معمولی سی بیماری ہے، معمولی سی حرارت ہے یا معمولی سی کمزوری ہے، اس کو بیماری نہیں مانا جائے گا۔ یہ ایک معمولی سی کمزوری، معمولی سی بیماری، اگر اس بیماری میں مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ لیکن فرض کریں کہ آپ کو ہلکی سی کھانسی ہے اور ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ کیا میں روزہ رکھوں، تو ڈاکٹر فوراً کہہ دے آپ سے کہ روزہ نہ رکھیں، تو یہاں پر ڈاکٹر کی بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ بیماری بہت معمولی سی اور کھانسی وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ آپ کو یہ اگر علم ہے کہ روزہ میں رکھ سکتا ہوں تو آپ پر روزہ رکھنا یہاں پر واجب ہے۔ لیکن جیسے گردوں کا مسئلہ ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ گردہ آپ کا کس مرحلے میں ہے اور کتنا خطرناک ہے، یہاں اگر ڈاکٹر کہتا ہے گردہ آپ کا بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے، گردے میں بہت زیادہ پرابلم ہے، بھوکا رہنا پیاسا رہنا آپ کے لیے خطرناک ہے، تو اس جگہ پر ڈاکٹر کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اس جگہ پر کہ جو سادہ سا مرض ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے، وہاں پر ڈاکٹر کی بات نہیں ماننی ہے۔ یہ چند اقسام آپ کے سامنے بیان ہوئی حرام روزوں کی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔